يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ تمام حمد و ثنا، بزرگی و برتری، پاکیزگی و طہارت اللہ تعالی عز و جل کو زیبا ہے اور اسی کی شایع ہے جو ہر حمد کے لائق ہے اور ہر طہارت کے لائق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، خالق ارض و سماوات بھی ہے، خالق حیات و ممات بھی ہے، جو مالک یوم الدین ہے اور جس کے دست قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی کے دست قدرت میں تمام رحمتوں کی کنجیاں ہیں، نعمتوں کی کنجیاں ہیں، وہی رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے، اور وہ ایسی واجب الوجود ذات ہے اور قائم بالذات ہے کہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تمام تر تعریفیں اسی کی، لا تعداد درود و سلام بر آقا نامدار سید المرسلین، افتخار المرسلین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید القونین، جد الحسنین، ساقی کوثر، شافع معشر، اس کائنات تو رنگ و بو کے دلہا، شفاعت کبریٰ کے عظیم مسند پر بیٹھنے والے، نبی کریم رؤوف الرحیم، شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لا تعداد درود و سلام، ان کے مقدس اصحاب پر، ان کی مطہر ازواج پر، ان کی عطرت پر درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ انتہائی پاکیزہ محفل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت جیسے کہ ضروریات دینیہ کے اور عقائد ہیں، جس طرح اللہ تعالی عز و جل کی توحید پر ایمان لانا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی رسالت و نبوت پر ایمان لانا، مرنے پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے پر اللہ کے اذن سے ایمان رکھنا، ملائکہ پر ایمان رکھنا، آسمانی کتب پر، آسمانی صحائف پر ایمان رکھنا ضروریات دینیہ میں سے ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ضروریات دینیہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ٹھیک ہے، نبوت و رسالت جو یہ عطا ہے اور یہ منصب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، وہ ان شخصیات کو یہ نبوت و رسالت دیا جاتا ہے، عظیم منصب، جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مخلوقات میں جو سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ نیک، صالح اور کردار میں اکمل ہوتے ہیں، کردار میں پختہ ہوتے ہیں، جن کا دامن صاف ہوتا ہے، معصیت سے صاف ہوتا ہے، وہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت و رسالت کا عظیم منصب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، مبعوث ہوئے، وہ لوگوں کی ہدایت کا مرکز تھے، ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے، اور عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت کا علم بلند کرنے والے تھے۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے تھے، وہ برحق ہیں۔ بے شک بے ان کی نبوتیں، رسالتیں تمام انبیاء علیہم السلام کی سچی تھی، لیکن آپ کی نبوت کا جب آفتاب طلوع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، تو تمام انبیاء علیہم السلام کی جتنی نبوتیں تھیں اور جتنی رسالتیں تھیں، وہ اپنے اپنے قوم کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے تھیں۔ لیکن جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے اس کائنات رنگ و بو میں، اور اس کائنات رنگ و بو کو اپنے نور سے جگمگا دیا، سبحان اللہ، اور ظلمت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اپنے جسد اطہر سے اس پوری رنگ و بو کائنات کو مزین کر دیا، مطہر کر دیا۔ اور جب آپ کی نبوت و رسالت کا چرچا ہوا، جب آپ نے اعلان فرمایا، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی تخلیقی مراحل میں تھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ٹھیک ہے، جب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی منشا سے، اپنے چاہنے سے جب آدم علیہ السلام کو خلق فرما رہا تھا، جب تخلیق ہو رہی تھی، اس وقت بھی احادیث طیبات میں آتا ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ تو جب تمام نبوتیں، تمام رسالتیں، ان کے ماہتاب اپنے اپنے وقت میں چمکے، اور پھر یہ دور اگلے آتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا، ان کی تشریف آوری ہوئی، تو تمام نبوت و رسالت جب عروج کو پہنچی، تو وہ جو جس ذات پر نبوت و رسالت عروج کو پہنچی، وہ آمنہ کا ماہ تمام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ بنیادی عقائد میں سے اہل سنت کا بھی اور ایمان کا بھی، بنیادی ایمان کا یہ اصل ہے کہ جو بھی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ قطعی نصوص سے ثابت ہے، اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں، گنجائش باقی ہی نہیں رہ گئی۔ کیوں کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا، احادیث طیبات کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ نے مختلف جگہوں پر اصحاب کو مخاطب ہو کر اپنی امت کی تربیت کے لیے بتایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، اب نبیوں کا سلسلہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا نا، تو جب ہدایت مکمل ہو چکی حضور پر، اور حضور پر جو کتاب اتری وہ بھی مکمل ہدایت ہے، یعنی رسول بھی ہدایت والا اور کتاب اترنے والی جو حضور پر اتری وہ بھی مکمل ہدایت، تو اب کوئی گنجائش باقی رہ ہی نہیں گئی جو ہدایت کا راستہ روا رکھا جائے، واگ رکھا جائے یا کھول کر رکھا دیا جائے۔ کیوں کہ ہدایت جب مکمل ہو گئی ہے حضور پر، پھر آپ کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رکھا گیا ہے، کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا چاہنا ہی یہی تھا کہ اب حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسالت آئے گی، کیونکہ میں نے اے محمد تمہیں ایسی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے جو آخری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، شریعت مطہرہ بھی آخری آپ پر جو ہم پر واجب ہے، شریعت مطہرہ جس کے ہم پابند ہیں وہ بھی آخری ہے، نبوت و رسالت بھی آخری ہے، اور یہ ہم امت بھی آخری ہیں۔ بے
اس کے بعد نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی ہدایت کے لیے کتاب آئے گی، کیونکہ جب ہدایت مکمل ہو چکی ہے حضور کی ذات پر، اور حضور کی ذات پر اترنے والی نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، وہ بھی ایک کامل ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ اب جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے گا، جس کو ہدایت کے راستے پر وہ چاہے گا لانا، اس کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ اور نبی ایسا اتنا اعلیٰ عرفہ نبی جو پچھلی امتوں میں بھی نہیں آیا، اور جس پر خود تمام انبیاء علیہ السلام ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ایسا نبی کہیں نہیں دیکھا، نہ کوئی پچھلی امتوں میں اب اور نہ کوئی آئندہ اب آئے گا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی تکمیل کا ایک لازمی جزو ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان جو ہے وہ ایمان نہیں پورا ہوتا، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج رہتا ہے جب تک ایمان نہ لائے۔ فتنے اٹھتے رہے ہیں، فتنے اٹھتے رہے ہیں، فتنے اٹھتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف دعویٰ کریں گے اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی میں ہوں، مجھ پر اللہ نے تمام ہدایت مکمل کر دی ہے، اب کسی اور وحی کی، اب کسی اور نبوت کی، رسالت کی، شریعت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جب چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاں لا تعداد ان کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں ان کو، یہ خاتم النبیین بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ صفت ہے۔ آپ کی ہر صفت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن خاتم النبیین ہونا یہ بہت بڑی صفت کبریٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج باطل قوتیں لوگوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو بیرون ممالک بھی اور اندرون ممالک بھی، اندرون ملک بھی، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے پر گامزن ہیں، آمادہ ہیں، برسر پیکار ہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں کہ نبوت آج بھی جاری ہے اور اب نبی آیا ہے۔ یہ کوئی قادیان سے فتنہ اٹھا، کوئی کہاں سے فتنہ اٹھا، لیکن جس کا ایمان مکمل ہے نا، جس کا ایمان مکمل ہے اس کا ایمان محفوظ بھی ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت میں مکمل یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ تحفظ بھی کریں گے۔ بے شک، کوئی بھی آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے کے باہر، جہاں بھی آپ منکرین ختم نبوت کو ملیں، ضروری نہیں کوئی ایک ہو، کوئی بھی ہو جو منکر ہو عقیدہ ختم نبوت کا، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے بے شک، کہ آپ کلمہ بھی اس نبی کا پڑھتے ہیں اور پھر ان کے مخالفوں کو، ان کے دشمنوں کے ساتھ آپ تعلق بھی روا رکھتے ہیں، یہ منافقت ہے۔ ہم اپنے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچا ہے اور وہ آخری ہے، اس پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے یہ ایک تقاضا ہے کہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان رکھیں، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے۔ آج بھی حضور کی نبوت حیات ہے، حضور کی رسالت حیات ہے، حضور کی شریعت حیات ہے، اور حضور خود حیات ہے۔ بے شک، بے شک، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ کیونکہ احادیث طیبات میں بھی آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں، اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا
کہ وہ جو رحمت للعالمین بن کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی صفات کا ذکر کیا جائے تو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ آپ کے صفات کا کما حق ہو بیان کیا جائے، کیونکہ آپ کے صفات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کم ہے، لیکن صفات ختم ہونے والی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عظمت سے نوازا ہے، بے شک بے شک. اور تمام عالمین کے لیے وہ رحمت بن کر تشریف لائے. سبحان. اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جس آدمی نے جس شخصیت نے بھی کام کیا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو تاجدار گولرا علیہ رحمہ نے اپنی کاوشیں پیش کی ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، وہ قابل تحسین بھی ہیں. بے شک. اور ہم خود دعا گو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پابند رکھے، اور ہم اسی عقیدے پر جئیں اور اسی عقیدے پر مریں. کیونکہ حضور کے ساتھ وفا کا جو تقاضا ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کے ساتھ آخری سانس تک وفاداری کرنی ہے، بے شک. آخری سانس تک وفاداری کرنی ہے. کیونکہ ہم اللہ تعالی ہمیں رزق بھی ان کے وسیلے سے دیتا ہے، بے شک. ہمیں رزق بھی ان کے وسیلے سے دیتا ہے، اور جس کا ہم کھاتے ہیں اسی کے گیت گائیں گے. بے شک. ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. واہ جی واہ. اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمانوں کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے؟ اس عقیدے کا تحفظ کے لیے آپ اپنی نسلوں کو، آپ اپنی بچوں کو بالکل ان کو بچوں کے ذہن میں، اذہان میں یہ بات رکھی جائے کہ اب کوئی نبوت کا دروازہ نہیں کھلا، اب حضور نبی ہیں، آخری نبی ہیں، بے شک. اور قیامت تک اب صرف ایک نبوت چلے گی اور وہ آمنہ کے اسلال کی چلے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس. اور کسی کی نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی. کیوں کہ دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے. اب جو بھی مختلف پینترے بدلتے ہیں، مختلف ہیلوں سے بیانات کرتے ہیں، دجل و فریب سے کام لیتے ہیں کہ ذلی ہوں، بروزی ہوں، مستقل ہوں، غیر مستقل نبی ہوں، تشریحی نبی ہوں، یہ بالکل ایسی بات نہیں. ہر اعتبار سے، ہر مفہوم سے، ہر جہت سے، ہر پہلو سے نبوت تمام ہو چکی. اب کوئی بندہ کوئی بہانہ کر کے کہ حضور کے سائے میں رہ کر نبوت کا اجرا ہوا ہے، حضور کے سائے میں رہ کر، حضور کی کرم نوازی سے رہ کر، اگر حضور کی کرم نوازی ضروری تھی یا وہی شامل حال ہونا ضروری تھی تو صدیق اکبر پر کیوں نہیں ہوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم پر کیوں نہیں ہوئی؟ واہ جی واہ. بے شک. تو وہ کیا اہل نہیں تھے؟ بالکل اہل تھے، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. اب اللہ یہ چاہتا نہیں تھا، اس کی یہ منشا نہیں تھی کہ اے حبیب تجھے بنا کر ایسا بھیجا ہے اللہ اکبر. کہ تو اکمل ہے، بے شک. تو اجمل ہے، واہ جی واہ. تیرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں، بے شک. تیرے جیسا خوبصیرت کوئی نہیں، بے شک. تیرے جیسا مکمل کوئی نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. تو اب اگر یہ دعویٰ صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، حیدر کرار نے نہیں کیا، حضور کی اپنی آل میں سے کسی نے نہیں کیا، تو قادیان کا منکر کیسے دعوی نبوت کر سکتا ہے؟ واہ جی واہ. بے شک. بے شک. ٹھیک ہے؟ اس لیے بالکل واضح عقیدہ ہے، دو ٹوک کہ قرآن سے اور احادیث طیبات سے. سبحان اللہ. یہ واضح ہے، یہ اظہر من الشمس ہے.
سبحان اللہ چمکتے سورج سے بھی واضح ہے، اللہ دمکتے سورج سے بھی یہ عقیدہ واضح ہے بے شک کہ حضور خاتم النبیین ہے، سبحان اللہ بے ٹھیک ہے؟ اول بھی وہی ہے نبیوں میں اور آخر بھی وہی ہیں، سبحان اللہ بے شک اس لیے ہم سب آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ آصف نے یا جتنے بھی احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور ایک برگزیدہ اور ایک بڑی پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا ہے، یہ اس عقیدے کی پرچار کے لیے کیا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر سکیں، اس کی حساسیت اور اہمیت ہم واقف ہوں اس سے، تو بحمد اللہ تعالی ہم واقف بھی ہیں، اور اس کاوش میں، اس عظیم محفل میں جس نے بھی جو کاوش کی ہے، اہتمام کیا ہے، معاونین ثابت ہوئے ہیں اس اہتمام کے لیے، اللہ تعالی ان کو اپنے در سے بہت نوازشات کرے اور ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجات پوری فرمائے اور ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے، اور ہمیں حضور کی ہر نسبت کرنے والے، چاہے وہ حضور کے اصحاب ہوں، حضور کی ازواج ہوں، حضور کی اہل بیت ہوں، حضور کی امت کے اولیاء ہوں، ہمیں سب کی تعظیم کرنی ہے، ویسے ہی تعظیم اور اتنی ہی تعظیم کرنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے؟ یہ جو دیکھیں اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید یہاں اس جماعت میں، حضور کی محبت کا پیغام یہاں، حضور کی رسالت کا پیغام یہاں، حضور کے اصحاب سے محبت یہاں ملتی ہے، حضور کی ازواج کا حیا یہاں ملتا ہے، حضور کی اہل بیت اور آل رسول کی حب یہاں ملتی ہے، اولیاء امت کا مودت اور ان سے پیار اور ان سے عقیدت کا رشتہ رکھنے کی بھی یہاں تلقین کی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ اہل سنت کو کیا کیا نہیں دیا گیا، سب کچھ دیا گیا ہے، اور دیا گیا ہے اللہ کے رسول کے حبیب کے صدقے سے، سبحان اللہ بے شک واجبہ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، حضور کا سچا امتی بنائے، ہمیں حضور کی سیرت اقدس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور ان کے اہل و عیال، ان کے گھر والے یا آصف صاحب کے سب کے لیے، سب کے گھر والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان پر اپنا انعامات کی باران رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارا ایک ایک سانس، ایک ایک خون کا قطرہ، کچھ نہ کچھ جو بھی کاوش ہم کر سکتے ہیں اپنی اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ہماری کچھ بھی کاوش ہو جائے ہمارے لیے بخشش کا سامان، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پر، بالخصوص مسلمانوں پر اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیبی نصرت فرمائے، غیبی مدد فرمائے۔ وہ بہت برے حالات میں ہیں، ابتر حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد فرما کر یہ ظلم و بربریت کے دروازے ہمیشہ کے لیے ان پر بند کر دے جو ان پر اسرائیل نے لگائے ہیں۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، اس سے بڑا رحیم کوئی ہے ہی نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اپنی اس صفت کے صدقے سے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، لیکن تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے، تیرے دروازے کے علاوہ ہمارا کوئی دروازہ نہیں، تو ہی بخشنے والا ہے، لیکن تیرے دروازے پر ہم جس کا وسیلہ لے کے آئے ہیں وہ تیرا محبوب ہے، اس محبوب کے وسیلے سے ہمارے اوپر رحم فرما، کرم فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔